ویلکم بیک جی، ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو برکت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بڑی ہی خاص پرسنالٹی. بالکل ان کو، اور خاص یہ اس لیے بھی ہیں کہ ایک تو انہوں نے کام بڑا زبردست کیا پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے، اپنے ڈراماز کے لیے یہ جانے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ اسکرین سے ذرا خوبصورتی اور خوش شکل ہونے کی وجہ سے بھی، اپنی ہائٹ کی وجہ سے جاہ و جلال کے لیے جی بہت زیادہ جانے مانے ہیں. بالکل. اور خواتین فین فالوئنگ تو ان کی کافی زیادہ ہے. میں نے اس پر کافی ریسرچ کر چکا ہوں. بالکل شفا. اور اس کے علاوہ اب جس ریزن کے لیے یہ جانے جا رہے ہیں، لوگوں میں بڑا تجسس پایا گیا کہ بھئی یہ کہاں ہیں آج کل، کہاں غائب ہو گئے ہیں. ڈراموں میں کم نظر آتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار تو بالکل ہی نظر نہیں آتے، اور بڑے عرصے سے ان کی جو راہیں ہیں وہ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری سے ذرا جدا سی ہو گئی ہیں. تو یہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں. اور ان کا حال ہی میں ایک انٹرویو آیا تھا جس کے حوالے سے لوگوں میں بڑی مزید تجسس پایا گیا کہ بھئی اس کہانی کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ان سے آج آپ کی ہم براہ راست ملاقات کرائیں اور انہی سے جانتے ہیں کہ ان پہ کس چیز کا کتنا اثر ہوا. یہ ڈرامہ انڈسٹری کے اتنے مقبول مایہ ناز ایکٹر یہ اس سے علیحدہ ہو گئے اس وقت جب یہ پیک پر تھے. علی افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علی افضل صاحب. جی وعلیکم السلام اویس. وعلیکم السلام شفا. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل بہت شکریہ آپ کا. اچھا، ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی جو یہ ایک کہانی ہے اور جو آپ کی ایک لائف کا ایک فیز ہے کہ جس میں آپ نے ایکٹنگ کو خیر باد کہا اور دین کی وجہ سے آپ نے ایکٹنگ کو خیر بات کہا. ویری پازیٹیو، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو ثابت قدم رکھے. یہ سلسلہ ہمیں ذرا بتائیے کہ یہ کیسے ہوا. یہ سلسلہ ایسے ہوا کہ میری شروع سے ہی ویسے دین کی طرف رجحان تھا. جیسے قرآن کو way back in 2000 like 2007 or 8 I guess، تو شوق تھا اپنے دین کو جاننے کا. ہر مسلمان کو ہوتا ہے، مگر میں نے کوشش کی کہ پریکٹیکلی میں جانوں کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے. تو ایون جب میں شوبز کر بھی رہا تھا تو میں اور میرے اور ہم خیال جو ایکٹرز دوست تھے جو ہم ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، تو وہ ہم بہت ہی اوپنلی، یعنی ہم ایکٹنگ بھی کر رہے ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ ہم قرآن بھی ڈسکس کر رہے ہوتے تھے اپنے دوستوں سے، اپنے کاؤنٹر پارٹ سے، اپنے کولیگ سے. تو شروع میں تو ان لوگوں کو لگا کہ شاید یہ کچھ جنونی سے ہو گئے یہ لوگ، کیونکہ ایسی کوئی ہسٹری نہیں تھی کہ کبھی ایکٹرز قرآن مجید کھول کے شیئر کریں. اب میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ جو آپ کی لائف سٹوری ہے کہ کس طریقے سے آپ ایکٹنگ سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کی دین کی خاطر، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے اور ثابت قدمی عطا فرمائے. یہ واقعہ کیا ہوا، کیسے ہوا اور کس طرح آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ دیکھیے، دین کا رجحان تو شروع سے ہی تھا مجھ میں. اپنے دین کو جاننے کی میں نے ہمیشہ کوشش کی، اور پھر میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے. جب قرآن مجید کھول کے دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ بہت ساری چیزیں ہم جو فالو کر رہے ہوتے ہیں مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، اس کا ایکچولی ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہت سارے جو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ ایکٹنگ کا جو میرا کریئر تھا وہ میں اس کو پرسو کرتا رہا، کنٹینیو کرتا رہا. بلکہ شروع میں تو بہت زیادہ لوگ جو ہمارے ہوتے تھے، جو پیئرز ہوتے تھے، کولیگز ہوتے تھے، ان کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یار یہ کس طرح کا ایکٹر ہے. کیونکہ میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے، اور بھی ایکٹرز تھے جو شامل تھے اس یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. ہم ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. بہت سارے نام. تو خیر ہوتے سلسلہ چلا. لیکن آگے چل کے جب میری جنید جمشید صاحب سے، جنید جمشید مرحوم سے ان سے ملاقات ہوئی، جنید بھائی سے، تو ان کے ساتھ مجھے پھر ایک تبلیغ میں جانے کا موقع ملا. یعنی میرے لیے یہ بالکل ایک نئی چیز تھی. میں اس سے پہلے تبلیغی جماعت کو میں دور سے دیکھتا تھا، لیکن کبھی کوشش نہیں کی کہ یہ کیا کرتے ہیں لوگ، یہ اٹھا کے سامان اٹھا کے بستر اٹھا کے کہاں جاتے ہیں. تو جنید بھائی نے مجھے بڑا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے بڑا موٹیویٹ کیا، اور پھر ان کے ذریعے طارق جمیل صاحب سے میری ملاقات ہوئی. تو پھر میں کچھ تبلیغ میں بھی وقت لگایا میں نے، بلکہ نکل گیا ان کے ساتھ. شروع سے ہی طبیعت بڑی ایک موہن جوئی کا شوق اور ایک انکوزیٹیونیس اور چیزوں کو ایکسپلور کرنا، اور یہ بڑا شوق رہا ہے میرا، ابھی بھی ہے.
اسی لیے میں شاید ایک جگہ کہیں ٹکتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ ابھی کچھ عرصے پہلے میری مولانا سے بات ہو رہی تھی, طارق جمیل صاحب سے, تو وہ گلہ کر رہے تھے کدھر ہو, تو میں نے کہا مولانا ہمارا سفر رواں دواں ہے. تو وہاں پہ بھی میں گیا, میں نے 40 دن لگائے, بلکہ ایک 40 دن نہیں 2 دفعہ لگائے, اور اگین دین کا ایک دوسرا پہلو, ایک عملی پہلو, جو چیز مائنس تھی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ جو تھی, جو پہلے شاید اتنی زیادہ فوکس نہیں تھا, اس کو سمجھنے کا موقع ملا. اور پھر ساتھ ساتھ پھر لگا ایسا ہے کہ یار اب یہ کچھ اور کام کرنا چاہیے. اب رات کو میں قرآن پڑھوں اور حدیث پڑھوں, اور اگلے دن جا کے میں ڈائلاگز بولوں, اور اس میں رومانٹک ڈائلاگ بھی ہو سکتے ہیں. وہ کوئی, میں عمر کے اس حصے میں تھا کہ مجھے وہ کیریکٹرز بھی آفر ہو رہے تھے کہ جو کیریکٹر رولز تھے یا ویلنش تھے. اب ویلنش کیریکٹرز ہوتے تو بڑے پاورفل ہیں, لیکن یہ کہ اس میں پھر آپ کو وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو ایک شریف آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن جی اور خاص طور پہ مجھ جیسا ایک فیملی اورینٹڈ آدمی, اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ, اور آپ کو پتا ہے اویس, شفا, آپ کو پتا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ ودن اے ڈیکیڈ کتنا چینج آیا میڈیا کے اندر 10-15 سالوں کے اندر. بالکل بالکل. تو پہلے ایسے نہیں تھا. اب مگر بہت ہی ہمارا میڈیا, اس کی سینسر پالیسیز, ڈرامے کے سبجیکٹس بہت زیادہ ہی یعنی کویسچنیبل ہو چکے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن جو ایک چیز ہے جس کا سوال آپ نے, کیونکہ مرحوم جنید جمشید صاحب کا ذکر کیا, اللہ ان کے درجات بلند کرے, تو آپ سے بھی, ان سے بھی بڑا یہ سوال ہوتا تھا, اور پھر اس کا انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک دفعہ جواب بھی دیا کہ بھئی آپ نے میوزک چھوڑ کیسے دیا, مطلب آپ کو میوزک نے چھوڑ دیا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے بڑی کوشش کی کہ میں دین میں کوئی چیز ایسی نکال لوں کہ جس میں مجھے بس گٹار کی سٹرنگز بجانے کا کوئی موقع مل جائے. بڑی میں نے ادھر ادھر ہر طرح سے انٹرپریٹ کر کے دیکھا, لیکن مجھے کوئی گنجائش اس کی نہیں نظر آئی, اور کہتے ہیں بس پھر چھوڑنا پڑ گیا, اور پھر ظاہر ہے اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس طرف سفر شروع کیا. آپ نے, اور کسی بھی شخص نے جس نے اتنی پیک دیکھی ہو, اور ایک فیم ہوتا ہے, اس فیم کی بھی ایک پاور ہوتی ہے, اور وہ انسان اس پاور میں بھی ڈرنک ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو وہ کبھی آپ کو یاد آیا, یا وہ چھوڑنا کتنا مشکل تھا, لائن بدلنا کتنا مشکل تھا؟ کیونکہ میڈیا میں یہ میں جانتی ہوں کہ ہم نے چاہے جتنا بھی جو کچھ پڑھا ہو, آپ ایک چیز کے اسکرین کے آگے اب ہم بھی بیٹھے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بولنے کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے اب, تو اس کے علاوہ اور کوئی کام کر نہیں سکتے. تو آپ بھی ایکٹنگ کے علاوہ اس وقت آپ کو لگتا تھا کوئی اور کام کر نہیں سکتے, تو لائن بدلنا کتنا مشکل تھا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی سارا ہمارا فوکس اسی کام پہ ہوتا ہے, اور کوئی اور کام جو ایک عام آدمی کر پائے, اپنے گھر کا ایک بلب چینج کر دے, یا کوئی فیوز چینج کر دے, یا چھوٹے موٹے کام کر لے, یا اپنا جنریٹر جا کے آن کر لے, یا اپنے فیس, اس معاملے میں ہم بالکل ہی زیرو ہوتے ہیں. میں بھی بالکل زیرو تھا اس معاملے میں, کیونکہ عادت تھی کہ آپ گئے سیٹ پہ, گئے سیٹ, ہر چیز جو ہے وہ جو سیٹ انچارج ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, آپ کو پفنگ ہو رہی ہے, بال ٹھیک ہو رہے ہیں, تو آپ نے جا کے صرف اپنے ڈائلاگز بولنے ہیں میرٹ پہ, اور کچھ نہیں کرنا. تو ہم ایکٹرز لوگ بڑے اسپوائلڈ ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ گھر میں جا کے وہ یعنی اپنے گھر کا ایک فیوز بھی چینج نہیں کر سکتے. کبھی کبھی واقعی بڑی شرمندگی ہوتی ہے, کبھی میری بیوی بھی کہتے ہیں جنریٹر آن کر دو. تو اتنے ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں کہ وہ کون سا فیز آن کرنا ہے, کس کو آف کرنا ہے, تو یہ ہم بالکل ہی ایسے ہو جاتے ہیں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مشکل تھا, لیکن یہ کہ اس کو اللہ نے آسان بنایا. جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام آسان نہیں بنائے وہ بہت مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے. تو میرے لیے بھی مشکل تھا, لیکن آہستہ آہستہ ایک اسپرچول ایک پیس مجھے فیل ہوا. دیکھیں میں اور آپ جتنا شہرت کو انجوائے کر لیں, لیکن اس میں سکون نہیں ہے, میں بتا دوں آپ کو بات. بالکل, کیونکہ ایک ریس لگی, دیکھیں ایک ریس ہے, ایک ریس کے سم ٹائم آئی فیل مائی سیلف جسٹ لائک اے ہارس. آئی یوزڈ ٹو فیل مائی سیلف جسٹ لائک اے ہارس. اب تو خیر نہیں, لیکن کیونکہ ایک ریس میں آپ بھاگنے والے گھوڑے ہیں, ہر دن آپ کو کنیکٹڈ رہنا ہے, آج کی دنیا سے آگے نکلنا ہے, اس خوب سے خوب تر کی تلاش ہے, کمپٹیشن بہت ہے, مٹیریلسٹک ورلڈ میں جیتے ہیں آپ. تو مجھے ایک اسپرچول جو سکون ملا. اور دوسری بات جو آپ نے کی نا, کہ میں شروع سے ہی میوزک کا شوق تھا مجھے ایکچولی, میں بائی ڈیفالٹ ایکٹر بن گیا. تو اب میں تو میرا وہ جو شوق ہے میوزک کا, وہ میں اپنے دوستوں میں, اپنی فیملی میں بیٹھ کے پورا کر لیتا ہوں. تو اس لیے وہ ایک آرٹسٹ زندہ ہے مجھ میں اب تک, ایک میوزیشین کے روپ میں
ایک سنگر کے روپ. صحیح. اچھا آپ کا جو دین کی طرف جو رجحان تھا اور جو آپ نے بات کی کہ مختلف آپ کے دوست اور ساتھی اداکار بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے تھے, یہ تھا وہ سارا سلسلہ الرحمن الرحیم والا. اور الرحمن الرحیم کے بعد پھر مولانا طارق جمیل صاحب, تو یہ دو ایک طریقے سے میں کہوں کہ تھوڑے الگ الگ سکولز آف تھاٹس ہیں. ہے تو راستہ ظاہر ہے سیم, دونوں ہی دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں, دونوں ہی قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں یا یہ دونوں میوچولی ایکسکلوسیو ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو کہ راستے تو ایکچولی تو راستہ ایک, منزل ایک ہی ہوتی ہے, راستے الگ الگ ہوتے ہیں. اب میں اگر اسلام آباد ایئرپورٹ آنا چاہوں تو اس کے 10 راستے ہو سکتے ہیں, میں 10 راستوں سے آ سکتا ہوں یا 3 راستوں سے آ سکتا ہوں, تو ملٹیپل راستے تو ہوتے ہیں. کیا ہے اویس کہ مجھے بیسک جو قرآن کا علم ملا وہاں پہ وہ تو وہیں سے ملا, اسی پلیٹ فارم سے ملا, الرحمن .com سے. اور لیکن جو چیز مائنس تھی نا وہ تھی سننا حضور کی. یہ چیز مائنس لگی مجھے کیونکہ اتنے سال میں وہاں پہ گیا مگر کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ, آپ کی احادیث مبارکہ یا آپ کی وہ احادیث مبارکہ جو قرآن مجید کو ایکسپلین کرتی ہیں. دیکھیں یہ میں نے بعد میں جانا, یہ جب میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ملا, ان کی صحبت میں بیٹھا, علماء سے ملا, اور پھر میں نے یہ حضور کی سنت جانی, تو بڑا مطلب وہ سننا کو بھی جاننے کا موقع ملا, حضور کی سیرت کو سمجھنے کا موقع ملا. تو میں سمجھتا ہوں ایک طرف سے کچھ قرآن کی تعلیم مجھے ملی بحیثیت اسٹوڈنٹ, اور میں یہاں پہ آپ مجھے اجازت دیں if you would allow me to share an ayat with you of قرآن مجید. ایک جگہ سورہ عنکبوت کے اندر 29 کی 69 آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جی, جو لوگ ہم میں جہاد کریں گے, اسٹرائیو کریں گے, کوشش کریں گے ہمیں پانے کے لیے, ہمارے فضل کے لیے, ہمارے کرم کے لیے, ہماری معرفت کے لیے, ہماری محبت کے لیے, آپ جو بھی اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں سارے معنی درست ہیں. والذین جاہدوا فینا, وہ لوگ جو ہمیں پانے کے لیے کوشش کریں گے, جہاد کریں گے. اور دیکھیں یہاں پہ جہاد کا صحیح مفہوم بھی پتہ چلتا ہے. والذین جاہدوا فینا یعنی اللہ فرما رہا ہے جو لوگ ہمیں پانے کے لیے جہاد کریں گے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے جہاد اگر صرف تلوار کے ساتھ ہے تو معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک, اللہ سے کون جہاد کر سکتا ہے. تو یہاں پہ جہاد کے مفہوم سمجھ میں آئے کہ جہاد کا مطلب کوشش کرنا, اسٹرائیو کرنا, جدوجہد کرنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جہاد کو مائنس نہیں کر سکتے جو حرب میں شامل ہو جاتا ہے, جہاں پہ تلوار اٹھانی پڑتی ہے, وہ مگر آخری سٹیج ہے, پہلی سٹیج نہیں ہے جہاد. تو والذین جاہدوا فینا, وہ لوگ جو ہم میں اسٹرائیو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, تو ہم ضرور ان کی ہدایت کریں گے. سبلنا دیکھیں یہاں پہ سبیل نہیں ہے, سبل کا ورڈ ہے, سبل سبیل کی جمع ہے. صحیح. اللہ فرما رہے ہیں ہم اپنے راستوں کی جانب ان کی ہدایت کر دیں گے. یعنی اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں. بالکل. تو اور وہ کوئی بھی صدقے دل سے, اور یہاں پہ کوئی بھی ہو, اگر وہ اس کے دل میں یہ تڑپ ہو, یہ لگن ہو اللہ کو پانے کی, اس کی محبت کو پانے کی, نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی, آپ کی اتباع کرنے کی, تو یقیناً اللہ اس کی ہدایت کر دیں گے. یہ وعدہ ہے اس آیت میں. بالکل بالکل. تو بے شمار لوگ بہت نیک کام کر رہے ہیں, دیکھیے سبھی اچھا کام کر رہے ہیں, اور سب کی منزل اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنا ہے, اپنے پیچھے لگانا نہیں ہے, اپنی صرف تعریف کروانا مقصود نہیں ہے, تو پھر ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ اللہ تک ملا سکتے ہیں آپ کو. بالکل. تو آپ کے پاس تو دونوں چیزیں آ گئی نا, مطلب ایک پلیٹ فارم سے آپ کو قرآن کو کھول کر پڑھنے کا وہ جو ایک انسپریشن تھی وہ مل گئی, دوسرے پلیٹ فارم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مل گئی, تو وہ کمبائن ہو گئی چیز. ماشاءاللہ اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے تو اچھی کوئی بات نہیں ہے ویسے, لیکن ساری بات عمل کی ہوتی ہے. آپ بھی دعا کریں کہ اللہ عمل کرے گی. ایسے ہی ہے کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس
پیتھولوجی کا بھی وہ ماہر ہو گیا اور اس نے انٹرنل میڈیسن بھی کر دی, تو اب اس کو نزلہ زکام نہیں ہو سکتا اس کا. ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. عمل ضروری ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جو اس میں بڑا چیلنج ہوتا ہے, اور وہ ہے فیملی کا اس کی طرف ریئیکشن. اس ظاہر ہے ہم اس طرح سے بہت زیادہ سخت اسلامک قسم کے لوگ نہیں ہیں, ہم نے بڑا ایک ماڈریٹ سوسائٹی میں وقت گزارا ہے, اور ہمیں فیشن کرنے کا بھی شوق ہے. بیگمات اگر ہیں ہماری تو ان کو فیشن کرنے کا بھی شوق ہے, لون کے جوڑے تو یہ وہ. اچھا, لڑکی جب گھر میں پردہ وردہ ذرا زیادہ شروع کرتی ہے تو ماں کو فکر شروع ہو جاتی ہے کہ اب تمہیں دیکھنے والے آئیں گے تو رشتہ کیسے ہوگا, تم پردہ اتنا کرتی ہو, تو ماں اس کے بچی کے پیچھے پڑ جاتی ہے. لڑکے اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر لڑکے اگر داڑھی رکھیں تو پہلے ان کے دوست کہنا شروع کر دیتے ہیں اچھا یہ تو کوئی عشق ہو گیا بھائی, اس کو تو یہ تو اس نے داڑھی رکھ لی, عشق ہو گیا, یا طالبان کی طرف اس کو وہ لے کے جاتے ہیں. اور پھر اس کا بیچارے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, اگر بیگم آلریڈی ہے, اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے, تو وہ پھر ان کے ساتھ ذرا مسائل ہوتے ہیں. فیملی نے کس طرح آپ کو ریئیکشن دیا, اور ہاؤ مطلب ور دے آن بورڈ ود یور چینج, یا ان کو کنونس کرنا پڑا, یا بس ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہا تھا جیسا وہ گزار رہے تھے زندگی اور آپ بھی گزار رہے تھے, اور پھر آہستہ آہستہ یہ دونوں چیزیں مل گئیں؟ دیکھیے زندگی ایک, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایک تھمے ہوئے پانی کی طرح نہیں ہوتی کہ ایک جگہ جا کے رک گئی. میری زندگی میں تو کم از کم ایسا ہی ہے کہ بڑے اتار چڑھاؤ, نشیب فراز. کیونکہ جب میں تبلیغ سے واپس آیا تھا تو میری اتنی لمبی داڑھی ہو چکی تھی. جی ہاں بالکل, اور میں بالکل تبلیغی جیسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بھائی دکھنے میں, میں بالکل ویسے ہی تھا. تو ظاہر ہے میرے گھر والوں کو دیکھ کے ہوا کہ یار یہ تو مولوی ہمارے گھر میں آ گیا ہے, یہ اب ہمارا یقیناً جینا آرام کر دے گا. کیا ہے کیونکہ میں بھی, اچھا دیکھیے مذہبی ہم سب ہوتے ہیں, کون ایسا ہے جو مذہبی نہیں ہوتا, کیونکہ سب کے دل میں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب مجھے ایک اور آیت آپ سے شیئر کرنے کی if you would allow me, کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا, بڑی عجیب بات فرمائی, کہ یہ سورہ قاف جو کہ 50th سورہ ہے اس کی 16ویں آیت ہے. یہ میں ریفرنس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی اگر یاد کرے تو قرآن کھول کے دیکھ کے بالکل چیک کر لے کہ وہ وہاں پہ انشاءاللہ موجود ہوگی. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو خلق کیا, وَنَعْلَمُ, اور ہم خوب علم رکھتے ہیں, مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, جو کچھ اس کے نفس میں, اس کی سائیکی میں جو وسوسے, خیالات, بہکاوے, پلاننگ, جو کچھ بھی آتی رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں I know it, کیونکہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تو انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں. بالکل. اب دیکھیے جو ذات اتنی قریب ہو تو وہ اب ہمیں نہیں پتا, ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جس ابھی کمرے میں بیٹھی ہیں وہاں پہ پتہ نہیں کتنی ریز ہوں گی, سیٹلائٹ کی, ٹیلی ویژن کے لیے آڈیو کا سسٹم ہوگا, مگر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی وہاں پہ. بالکل ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل. لیکن وہ موجود ہے وہاں پہ, ان کے ہونے کو کون انکار کر سکتا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر انسان سے قریب ہے. تو میری بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں شفا, یہ شروع میں آئی تھی, پھر آہستہ آہستہ میں ایسا ہو گیا جو آپ کے سامنے ہے. اب تبلیغی دوست بھی مجھ سے ناراض رہتے ہیں کبھی کبھی. بالکل, یہی پوچھنے والا تھا آپ سے کہ وہ تو اب آپ سے تھوڑے ناراض ہوں گے کہ بھائی یہ دیکھیں آپ نے یہ کیا کیا. تو اب دیکھیے, اب وہ بھی ٹھیک, میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, وہ بھی ایک رنگ تھا, میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک کیفیت تھی, اور نکل گئے ان کے ساتھ تو نکل گئے, ایکسپیرینس کیا اور بڑی جدوجہد کی, اور اللہ دیکھیں سب اللہ کو پانے کی یہ محنت ہوتی ہے. اور اسٹل آئی ایم ان دا جرنی آف لائک جسے کہتے ہیں کہ گیٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اللہ کی کوئی رحمت مل جائے, ہم سب اسی میں ہوتے ہیں. بالکل. اچھا دوسری بات آپ نے کی خواتین کے لیے پرابلم ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے جی, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ماڈریٹ ہی صحیح ہے, امت وسط ہی ٹھیک ہے. خواتین کے لیے جو اللہ نے قرآن مجید میں ایک ان کو ایک رول بتا دیا, ان کو ایک پروٹوکول دے دیا, میرے خیال ہے اس کو فالو کرنا چاہیے, وہی سب سے بیسٹ ہے. بالکل, جو رول اس میں بتائے گئے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے. اچھا میں اس طرف آنا چاہوں گا کہ اب میڈیا کی بات کرتے ہیں. اب آپ نے میڈیا کو چھوڑا, آپ اب ڈراماز وغیرہ میں نہیں ہیں, لیکن آپ کا وہ انٹرویو تھا جس کے اندر آپ نے کہا کہ بھائی تاریخی وغیرہ کردار یا اس طرح کے کردار جو کہ پازیٹیو ہوں تو اس کے لیے آپ ریڈی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھائی ارطغرل سیریز ہو گئی, ابھی صلاح الدین ایوبی, یا جو بہت میری سب سے فیوریٹ سیریز جو بنی عمر سیریز, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حضرت عمر جو ہیں وہ خلیفہ بنتے ہیں, وہ ان کا پورا ایک جرنی, اور بہت ایک کمال سیریز ہے, بہت اس میں سیکھنے کو ملتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ اس طرح کا میڈیا بہت کم پروڈیوس ہو رہا ہے, لیکن اس میڈیا کو پروڈیوس کرنے کے لیے, اس کو بنانے کے لیے اور اس میں کام کرنے کے لیے کیا پلاننگ ہے؟
دیکھیں ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے, میرا خیال ہے ٹیلنٹ بہت ہے ہمارے یہاں, ہمارے پاس بڑے ٹیلنٹڈ ڈائریکٹرز. اب ماشاءاللہ کیونکہ اتنا کمپٹیشن ہو گیا ہے اس میں کہ اب بغیر جب تک آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہوگا اور آپ اپڈیٹڈ نہیں ہوں گے اور کنیکٹڈ نہیں ہوں گے کہ دنیا میں کیا دکھایا جا رہا ہے, آپ کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے. لیکن ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. آپ نے دیکھیے پروڈکشن کوالٹی دیکھی ہے ان ڈراموں کی, جی بجٹس ان کے اور سیٹس ان کے بجٹ دیکھیں آپ نے. تو یہاں پہ آ کے اب دیکھیں یہ تو کوشش ہمارے قاسم جلالی صاحب نے آج سے 35-40 سال پہلے کر لی, آخری چٹان بنا کے, اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ان کا اسٹیٹ آف دا آرٹ کام ہے کہ پی ٹی وی کے سیٹ کے درمیان اور کوئی ریسورسز نہیں تھے اویلیبل, کوئی بجٹ نہیں ہوتا تھا, اس کے باوجود انہوں نے ایک تاریخی ڈرامے کو زندہ کر دیا ہمارے ساتھ. جی ہاں, تو بننے چاہیے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کا کیا پلان ہے ان کے لیے کام کرنے کے لیے؟ یو آر دیر اویلیبل؟ میں بالکل آئی ایم اویلیبل ٹو پرفارم اینی ہسٹوریکل کیریکٹر انشاءاللہ, اور اللہ کرے بنے ہمارے ملک میں, اور اگر نہیں بنے گے تو میں ٹرکی جا کے کر لوں گا. ہاں بالکل, کیا بات ہے, زبردست. ابھی آج کل صلاح الدین ایوبی کی چل رہی ہے پروڈکشن وغیرہ بھی اور شوٹنگ بھی. اب تو وہ ایئرنگ بھی شروع ہونے والی ہے اس کی, تو آپشنز تو بہت سارے ہیں. آپ کو بس یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ کون سا کام صحیح ہے جو آپ نے کرنا ہے. اویس میں نے میڈیا کو ایسے کوئی خیر بات نہیں کہا کیونکہ میں اب ایک کنونشنل کردار نہیں کر رہے تھے آپ. I have turned myself into an immigration consultant now. جی. Most of the time I'm busy in consultation. اور اب تو واقعی کیونکہ ٹائم کا مسئلہ بھی آ گیا. بہت سارے میرے جو دوست ہیں وہ سارے اب ماشاءاللہ کچھ اچھے ڈائریکٹرز ہیں, کچھ بہت اچھے ایکٹرز ہیں, بہت کہتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک دفعہ میں نے کسی کو یس کر دیا اور کوئی کیریکٹر کر لیا تو پھر اس کے لیے ٹائم چاہیے. آپ میڈیا کے لوگ ہیں مگر شاید آپ نے ایکٹنگ نہیں کی ہے, مگر آپ جب ایکٹنگ کریں گے اور آپ کو 10 سینز دیے جائیں گے ایک دن میں کرنے کے لیے, تو سب سے پہلے تو آپ ڈائریکٹر کو ایسے دیکھیں گے 10 سین میں کروں گا کیسے بھائی. جی. لیکن اب ایک زمانہ تھا ہم 4-5 سین 6 سین, اب سنا ہے 10 سے بھی زیادہ سین کرنے پڑتے ہیں. 12 14 کی کہانی ہے اب تو سر, وہ تو اب فیکٹری بنی ہوئی ہے. اب تو فیکٹری بن گئی ہے ایکچولی ایک طرح سے. بالکل. یعنی ابھی آپ آئے, آپ نے کیا, آپ نے ایک رول کیا, آپ کے کوئی دوست یا آپ کا کوئی بلوڈ بیمار ہے, اس کے اگلے آپ نے شارٹ دیا تو اب آپ کی جناب بہن کی شادی ہے, تیار ہو جائیں فوراً. ہاں تو یار اب ایک انسان ہے اتنی جلدی کیسے دماغ کو چینج کرے, اور سوئچ تھوڑی ہے کوئی آن آف کر کے آپ اپنی ایکٹنگ کو آغاز کر لیں اور ختم کر دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. اور پھر وہی بات ہے نا کہ پھر راستہ بھی کھل جاتا ہے. دیکھیں جب آپ ایک مرتبہ کرتے ہیں پھر راستہ کھل جاتا ہے. اب تو آپ نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے یہ چیز نہیں کرنی. تھوڑا سا زندگی میں تھوڑا سا اور ابھی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں چیزیں تو انشاءاللہ میں کروں. اچھا آپ نے کیونکہ دیکھیں ایکٹر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. یہ بات تو ہے, بالکل ایکٹر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, بالکل. اور سیاستدان بھی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اب کیونکہ آپ نے امیگریشن اور کنسلٹنسی کی بات کی ہے تو لگے ہاتھوں میں آپ کا یہاں پر ہونے کا تھوڑا سا اور فائدہ اٹھاؤں گی. اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ لوگ, ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ لوگ بھائی پاکستان سے بہت بڑا نمبر ہے جو جا رہا ہے اور برین ڈرین پہ بڑی بات ہوتی ہے اور اپرچونٹیز پاکستان میں کم ہے, یا یوتھ بڑا ہمارا جو ہے وہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ باہر اس کو اپرچونٹیز ملتی ہیں یا نہیں ہوتی تو وہ چلا جاتا ہے. اب چونکہ آپ وہی کام کر رہے ہیں تو اس پہ میں تھوڑا سا آپ سے چاہوں گی کہ ادھر کیا سچویشن ہے, کیا واقعی پاکستانی بہت بڑے نمبر میں پاکستان سے جا رہے ہیں یا جانے کی کوششوں میں لگے ہیں یا جانا چاہتے ہیں, یا یہ صرف خبروں کے نمبر ہیں جو ہمیں 8 لاکھ اور 7 لاکھ اور 4 لاکھ پتہ چلتے ہیں اور ہمیشہ سے اتنے ہی لوگ جا رہے تھے؟ میں نے دیکھا گزشتہ 2-3 سال سے جتنا لوگ یعنی اب ان کے اندر یہ ایک رجحان بڑھ گیا ہے پاکستان سے جانے کے لیے, تو بہت اور ایسے لوگ آتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس کہ میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ بڑے بڑے دماغ, بڑے بڑے اکانومسٹ, بڑے بڑے آئی ٹی کے لوگ. اور اب چونکہ ہم لوگوں کو یہ کانفیڈینشیل رکھنی ہوتی ہے ایز پر دا لا, ایز یو نو پر دی کانٹریکچوئل نیڈ, تو جس کی وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ یار یہ لوگ سب چلے جائیں گے جب اس ملک سے تو اور زیادہ اس ملک کو نقصان پہنچے گا. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ چند سالوں سے بہت مایوسی بڑھی ہے, اور چاہے وہ پروفیشنلز ہوں چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے, علی افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر تھینک یو, آپ نے وقت دیا, اور ہماری دعائیں تمام فیوچر وینچرز کے لیے آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کے جو بھی آگے کے اچھے والے پروجیکٹس ہوں گے ان کو دیکھنے کے لیے بھی ہم بےتاب ہوں گے, اور برے والے جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنے, یہ بھی طے ہو گیا جی. بالکل بالکل صحیح بات ہے, شریف آدمی والے. ہاں نہیں اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, بالکل. وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.